بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بیٹا گزشتہ کلاسوں میں ہم نے پاکستان کے ہم لینڈ فارم پڑھ رہے تھے۔ گزشتہ کلاسوں میں ہم نے عید سے قبل جو کلاسیں ہوئی تھی ہماری، ان میں ہم نے پاکستان کے پہاڑ، صحرا اور اسی طرح جو پاکستان کے مختلف چیزوں کے حوالے سے میدانی علاقوں کے بارے میں پڑھا تھا۔ آج ہم اس سے آگے کنٹینیو کرتے ہیں۔ صحرا بھی ہم نے پڑھ لیے تھے، بس اسے ریکال کرتے ہیں، اسے ریکال کریں گے، اس کے بعد ہم آگے چلیں گے۔ پاکستان میں 4 صحرا پائے جاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ ایک ہے صحرائے تھر، صحرائے چولستان اور صحرائے تھل، صحرائے خاران۔ نقشہ آپ کے سامنے آ رہا ہے ابھی، یہ دیکھیں بیٹا، لوکیشن ان کی اس میں آپ کو نظر آ جائے گی۔ دو اس میں ہیں بلوچستان میں ہیں، ایک صحرائے تھر جو ہے وہ سندھ میں ہے، اور اسی طرح صحرائے خاران وہ بلوچستان میں ہے۔ دیکھیں ان کی لوکیشن لکھی ہوئی بھی آپ کے سامنے اس وقت آ رہی ہے، آپ اس کا اسکرین شاٹ لے لیں آپ، تاکہ اپنے پاس یہ لکھ سکیں۔ صحرائے تھر صوبہ سندھ کے مشرقی حصوں پر ہے، صحرائے تھل دریائے سندھ اور دریائے جہلم کے درمیان ہے، صحرائے چولستان صوبہ پنجاب کے جنوب مشرقی حصوں پر مشتمل ہے، جن میں بھاولپور، رحیم یار خان اور بھاول نگر کے علاقے شامل ہیں، ٹھیک ہے۔ اور صحرائے خاران بلوچستان کے شمال مغربی حصے میں واقع ہے، جس میں چاگی اور خاران کے علاقے شامل ہیں، ٹھیک ہے بیٹا۔ آگے چلتے ہیں۔ پاکستان کا ساحلی علاقہ، کوسٹل ایریا، پاکستان کے جنوب میں بحیرہ عرب کا ساحل ہے، جو صوبہ سندھ اور صوبہ بلوچستان میں واقع ہے۔ پاکستان کے اطراف میں نارتھ میں چائنا ہے، چین ہے، ایسٹ میں بھارت ہے، ویسٹ میں افغانستان، اور ساؤتھ ویسٹ میں ایران ہے، اور ساؤتھ میں یہ بحیرہ عرب ہے، عربین سی ہے، ٹھیک ہے۔ صوبہ بلوچستان میں موجود ساحل کی لمبائی 750 کلومیٹر، اور صوبہ سندھ میں اس ساحل کی لمبائی ہے 300 کلومیٹر۔ اس طرح کل لمبائی 1050 کلومیٹر بنتی ہے، ٹھیک ہے بیٹا۔ جو ٹوٹل جو ایریا ہے پاکستان کو، جو سمندری علاقہ، یہ دیکھیں نقشہ آپ کے سامنے آ گیا ہے، یہ کوسٹل ایریا جس کو سرکل کیا گیا ہے، نظر آ رہا ہوگا آپ کو۔ صوبہ بلوچستان کی جو حدود ہیں وہ بھی آپ کو نظر آ رہی ہوں گی، تو آپ دیکھیں زیادہ ایریا وہ ہے جو صوبہ بلوچستان کو لگ رہا ہے، بحیرہ عرب کا، ٹھیک ہے بیٹا۔ ہم آگے چلتے ہیں۔ جی بیٹا، تو ہم اب پڑھ رہے ہیں پاکستان کی جھیلیں، ٹھیک ہے۔ یہ دیکھیں آپ کے سامنے اس وقت پاکستان میں چھوٹی بڑی بہت سی جھیلیں واقع ہیں، جن میں چند اہم جھیلیں درج ذیل ہیں: سیف الملوک جھیل ہے، ہنا جھیل ہے، آنسو جھیل ہے، ہالیجی ہے، لولو سر ہے، ستپارہ ہے، کنجر ہے، منچھر ہے، راول ہے، ٹھیک ہے بیٹا۔ ان کی لوکیشن بھی آپ کے سامنے آ رہی ہے، یہ دیکھیں نقشے میں آپ دیکھ سکتے ہیں۔ 3 صوبہ سندھ کے اندر، ایک پنجاب میں اسلام آباد کے قریب ہے راول، اور اسی طرح ایک بلوچستان میں دکھائی گئی ہے، ایک ہے صوبہ خیبر پختونخوا میں، اور 3 ہے بلکہ خیبر پختونخوا میں، ایک گلگت بلتستان میں، ستپارہ، ٹھیک ہے بیٹا۔ نقشہ آپ کے پاس، اسے محفوظ کر لیں اپنے پاس۔ یہ دیکھیں، یہ پڑھتے جائیں اور اپنے پاس نوٹ کرتے جائیں۔ سیف الملوک جھیل، وادی کاغان صوبہ خیبر پختون میں واقع ہنا لیک، ہنا جھیل جو ہے یہ صوبہ بلوچستان میں کوئٹہ سے 10 کلومیٹر کے فاصلے پر وادی اوڑک میں واقع ہے۔
کوئٹہ اور اس کے ارد گرد کے علاقوں کو پانی فراہم کیا جاتا ہے۔ آنسو جھیل، یہ جھیل وادی کاغان میں واقع آنسو جیسی شکل کی وجہ سے اسے آنسو جھیل کہا جاتا ہے۔ حالے جی، یہ جھیل کراچی سے 70 کلومیٹر کے فاصلے پر واقع ہے۔ ٹھنڈے علاقوں سے آنے والی مرغابیاں ایشیا میں سب سے زیادہ اسی جھیل پر قیام کرتی ہیں۔ لولو سر جھیل، یہ جھیل وادی کاغان صوبہ خیبر پختونخوا میں واقع ہے۔ اس کی شکل تھالی کی طرح گول ہے۔ ست پارہ پاکستان کی بڑی جھیلوں میں شامل ہے۔ یہ گلگت بلتستان میں اسکردو کے مقام پر واقع ہے۔ اس سے اسکردو کی آبادی کو پانی فراہم کیا جاتا ہے۔ کنجر جھیل، اسے کلری جھیل بھی کہا جاتا ہے، پاکستان کی بڑی مصنوعی جھیل ہے۔ صوبہ سندھ کے ضلع ٹھٹھہ میں واقع ہے۔ اس جھیل سے کراچی کو بھی پانی فراہم کیا جاتا ہے۔ کراچی کو پانی فراہم کیا جاتا ہے اس جھیل سے۔ اور بھی کچھ علاقے ہیں جو سیراب ہوتے ہیں۔ منچھر جھیل پاکستان کی سب سے بڑی جھیل ہے جو دریائے سندھ پر سکھر بیراج بننے کے بعد بنی۔ دریائے سندھ کی دو نہروں سے اسے پانی فراہم کیا جاتا ہے۔ صوبہ سندھ کے ضلع دادو میں واقع ہے۔ راول جھیل اسلام آباد کے قریب راول بند بنایا گیا جہاں بارش کا پانی ذخیرہ کیا جاتا ہے۔ یہ جھیل اسی کا حصہ ہے۔ اسلام آباد اور راول پنڈی کو پانی فراہم کیا جاتا ہے۔ ٹھیک ہے بیٹا، آگے چلتے ہیں ہم لوگ۔ پاکستان کے دریا، پاکستان میں بہت سے دریا بہتے ہیں جن میں درج ذیل دریا بہت اہم ہیں۔ دریائے سندھ، دریائے جہلم، دریائے چناب، دریائے راوی، دریائے ستلج، دریائے کابل۔ یہ دیکھیں بیٹا، دریاؤں کا نقشہ آپ کے سامنے آ رہا ہے، اور اسی طرح اس نقشے میں جو بند اور بیراج بنائے گئے ہیں ان دریاؤں پہ، وہ بھی شو کرائے جا رہے ہیں۔ یہ بیٹا دیکھیں، دریا سندھ یہاں سے بہتا ہوا یہ یہاں پہ آ کے بحیرہ عرب میں گرتا ہے۔ باقی جو تمام اس کے دریائے معاون دریا، دریا جہلم ہے، دیکھیں یہ بھی یہاں پر آ کے اس میں دریائے چناب مل جاتا ہے یہاں پر۔ پھر یہ دونوں دریا بہتے ہیں، پھر اس میں آ کے آگے دریائے راوی مل جاتا ہے، پھر یہ بہتے ہیں یہاں سے، پھر اسی طرح اس میں آ کے دریائے ستلج مل جاتا ہے۔ اور یہ سب دریا جو ہیں اس مقام پر اسے کہا جاتا ہے پنج ند، یا یہاں پر جو علاقہ ہے مٹھن کوٹ، یہاں سے یہ تمام دریائے سندھ میں آ کے گرتے ہیں۔ ٹھیک ہے، اور اس کے بعد یہ یہاں سے اکیلا بہتا ہوا یہ دریا بحیرہ عرب میں آ کے گرتا ہے۔ اسی طرح ایک اور دریا ہے دریائے کابل، وہ یہاں سے آ کر خیبر پختونخوا سے بلوچستان کی طرف سے آتا ہے یہ، ٹھیک ہے، اور یہاں پر آ کے یہ دریائے سندھ میں آ کے شامل ہو جاتا ہے، اور یہاں سے پھر یہ آگے بہتا ہوا۔ ٹھیک ہے بیٹا، آپ کو سمجھ میں آ رہی ہے؟ یہ دیکھیں وہ جو اپنا ہم نے ابھی جو صحرا وہ پڑھ رہے تھے، جو صحرا پڑھ رہے تھے، تو صحرائے تھل جو ہے صحرائے تھل ہم نے پڑھا تھا دریا سندھ اور دریا جہلم کے یہاں پر واقع ہے، اور یہیں پر سطح مرتفع پوٹوہار ہے جو اس کے اوپر کی طرف واقع ہے۔ ٹھیک ہے بیٹا، آگے چلتے ہیں ہم۔ بس بیٹا یہیں تک ہمارا یہ اہم چیزیں تھی پاکستان کی، اور آج ہمارا یہ پاکستان کی لینڈ فارم کا جو سبق ہے یہ مکمل ہوا۔ آپ اس کا اسکرین شاٹ لے لیں تمام چیزوں کا، اور اسے اپنے اپنی کاپی میں لکھنا ہے۔ ٹھیک ہے، میں سلائیڈ آپ کے سامنے دوبارہ نکالوں گا تو یہ آپ لکھ لیجئے گا۔